اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا الحمدللہ 5ویں پارے کا درس ہے اور اس درس میں ہم چند ایک چیزیں انشاءاللہ سیکھیں گے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کبائر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبائر چھوڑو گے تو صغیرہ گناہ اللہ خود معاف کر دے گا۔ تو کبائر کیا چیز ہے؟ میاں بیوی کے رشتے کے متعلق بہت پیاری آیات درمیان میں انشاءاللہ آئیں گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم پہ بات کی ہے، وہ ہم سیکھیں گے۔ اور آج کے درس میں جو چند ایک اور چیزیں ضروری ہیں جو تخلیق کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ وہ ایک کانسیپٹ آپ کا کلیئر کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس طرح کی بہت ساری اور آیات جو آپ کے لیے بہت علم دیں گی آپ کو، وہ آج ہم سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سیکھنے کی، مجھے صحیح معنوں میں سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم درس شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سورہ النساء آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اللہ فرماتا ہے کہ لوگو اگر تم گناہ کبیرہ سے بچتے رہو گے تو ہم تمہارے گناہ جو صغیرہ ہیں وہ خود بخود معاف کرتے چلے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی آفر ہے۔ گناہ کبیرہ سے اگر بچو گے، چھوٹے گناہ ہم معاف کر دیں گے۔ اب گناہ کبیرہ کیا ہے؟ علماء کرام نے اس پہ بہت ساری گفتگو کی ہے۔ جو متفقہ فیصلہ تمام علماء کرام کا ہوا ہے وہ یہاں پہ ہوا ہے کہ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی میں آئے اور جس سے خدشہ ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہو جائے گا، وہ گناہ کبیرہ میں آتا ہے۔ وہ جھوٹ بولنا بھی ہو سکتا ہے، وہ کسی پہ تہمت لگانا بھی ہو سکتا ہے، وہ غیبت کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ مال بہت زیادہ دھوکے کے ساتھ بیچنا بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کا جمع کرنا بھی ہو سکتا ہے، وہ والدین کی نافرمانی بھی ہو سکتی ہے، وہ میاں بیوی کے ایک دوسرے کے حقوق کو پورا نہ کرنا بھی ہو سکتا ہے۔ اس طرح کی ہر وہ چیز جس سے اللہ کی ناراضگی ہمارے ذہن میں آئے تو وہ گناہ کبیرہ میں ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم گناہ کبیرہ سے بچو گے تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ چھوٹے گناہ جو انسان سے معمولی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرتا چلا جائے گا۔ جو دوسری آیہ مبارکہ ہے یہ ہمارے خاندانی سسٹم کے لیے بہت ضروری ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 34، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ مرد حاکم ہیں، افسر ہیں، علی النساء اپنی بیویوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور یہ فضیلت ان کو اللہ نے دی ہے۔ یہ ایک مسلمان عورت کے لیے سمجھنا بہت ضروری۔ اب یہاں پر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عورت کو تم نے باندی بنا لیا، عورت کو تم نے محکوم بنا لیا، حالانکہ یہ بات قطعی طور پہ غلط ہے۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں ناظرین، وزیر اعظم جو اس ملک کا ہے وہ ہمارا حاکم ہے، وہ حاکم ہے تو کیا ہم اس کے غلام ہیں؟ آپ کہیں گے نہیں، ہم اس کے غلام نہیں ہیں۔ جو ہمارا افسر ہوتا ہے کسی بھی علاقے کا تو کیا ہم اس کے غلام بن جاتے ہیں؟ نہیں، ہم اس کے غلام نہیں ہیں۔ تو ایسے ہی میاں بیوی میں اللہ نے حاکم جب مرد کو بنا دیا تو عورت کیسے اس کی خادمہ یا اس کی رعایا بن گئی، اس کی غلام بن گئی؟ یہ قطعی طور پر ایک غلط کانسیپٹ ہے جو ہماری خواتین کو دیا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حقوق دیے ہیں، دونوں کو کچھ فرائض دیے ہیں اور وہ ان دونوں نے اپنے اپنے اینڈ پہ اس کو پورا کرنا ہے۔ باہر کے معاملات جتنے ہیں وہ اللہ نے مرد کی ذمہ داری لگائی ہے، گھر کے جتنے کام ہیں وہ عورت کی ذمہ داری لگائی ہے۔ ہاں، جس کام پہ، جس بات پہ دونوں کا اختلاف ہو جائے تو پھر جو ترجیح ہوگی وہ مرد کی بات کو دی جائے گی۔ یہ مفہوم ہے الرجال قوامون علی النساء کا۔
اور اس سے آگے اللہ فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، تو نیک بخت عورتیں ادب کرنے والی، اپنی حفاظت کرنے والی شوہر کی غیر موجودگی میں. جب ایسی عورت ہو، اللہ فرماتا ہے کہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، تو جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو انہیں سمجھاؤ. یہ تعلقات کا پہلا درجہ ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم سمجھاتے نہیں، ہم سیدھا آرڈر دیتے ہیں. یہ ہمارے خاندانی سسٹم میں ایک خرابی پیدا ہو رہی ہے. ہمارے گھروں کے جو مرد حضرات ہیں وہ صرف آرڈرز دیتے ہیں، اور اللہ کیا فرما رہا ہے کہ فاعظوہن، پہلے انہیں سمجھاؤ. واہجروہن فی المضاجع، اگر سمجھانے کے بعد بھی وہ اس کام کو کرتی ہے، پھر کیا کرو، پھر ان کو ان کے بستروں سے الگ کر دو. بیڈ پہ ہو الگ ہو جاؤ، دوسرے کمرے میں جا کے سو جاؤ. اللہ تعالیٰ عورت کے دل میں وہ احساس پیدا کر دے گا کہ نہیں، آج میرا شوہر مجھ سے دور ہوا ہے تو میری کوئی کمی ہے، کوئی غلطی ہے. یہ دوسری سٹیج ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ سیدھا بازو پکڑتے ہیں اور اس کے گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یار ذرا یہ سوچو، جس ماں باپ نے اتنے مان کے ساتھ اس بیٹی کو بڑا کیا اور اتنی عزت احترام کے ساتھ تمہارے حوالے کیا، تھوڑا سا تو یہ سوچے نا کہ ان ماں باپ کے دل پہ کیا گزرے گی جب تم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر ماں باپ کے گھر پہ چھوڑ کے آ جاتے ہو. جب اللہ نہ کرے اگر اپنے ساتھ ایسا ہو تو تم پہ کیا بیتتی ہے. یہی حال ان والدین کا ہوگا کہ جن کی بیٹیوں کو شوہر حضرات بازو سے پکڑتے ہیں اور گھر چھوڑ کے آ جاتے ہیں، ان کے ماں باپ کے، ان کے بھائیوں کے. یہ دوسرا درجہ ہے. تیسری درجہ جو ہے وَضْرِبُوهُنَّ، اگر ان دو کاموں کے بعد بھی وہ صحیح نہیں ہوتی تو پھر مارنے کا حکم ہے. اب یہ مارنا کیا مطلب ہے اس کا، اللہ تعالیٰ اس کی تفسیر میں علماء کرام بیان کرتے ہیں وَالضَّرْبُ فِي هَٰذِهِ الْآيَةِ ضَرْبُ الْأَدَبِ غَيْرِ الْمُبْرِجِ. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ اگر مارنے کی نوبت آئے تو مسواک سے مارنا ہے، تھپڑ نہیں، ٹھڈے نہیں. یہ ہمارے گھروں میں اکثر ہوتا ہے، یہ ہماری معاشرتی خرابی ہے. اس سے بھی اگر کام صحیح نہیں ہوتا تو کیا کرو، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا، دونوں گھروں کے بڑوں کو بلا لو اور فیصلہ کر لو. لڑائی جھگڑے 10 سال تک ناراض رہنا یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، اور شریعت کا یہ فیصلہ بھی نہیں ہے. اس سے آگے ہم چلیں تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ النساء آیت نمبر 59، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا، وَأُولِي الْأَمْرِ، اور جو تمہارے حاکم ہیں ان کا حکم مانو. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تم آپس میں اختلاف کر بیٹھو، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اسے اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے چلو. جیسے کہ ان دنوں میں لاک ڈاؤن کا مسئلہ آیا مساجد کے حوالے سے، تو پھر علماء کرام نے قرآن و حدیث کی روشنی میں اس مسئلے کو حل کیا. اس سے آگے ایک بہت پیاری آیت، حضرت ثعبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بڑے پیارے صحابی ایک دن حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، پریشان ہیں. میرے نبی کی ذات نے پوچھا ثعبان پریشان کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں کہ آقا دنیا میں جب چاہتے ہیں آپ کا دیدار کر لیتے ہیں، آقا دنیا میں جب چاہتے ہیں آپ کی صحبت لے لیتے ہیں، اپنے پریشان دل کی تسکین کر لیتے ہیں. آقا جب قیامت کا دن ہوگا آپ تو نبیوں کے ساتھ ہوں گے، نبیوں سے بھی اوپر والے درجے میں ہوں گے. آقا اگر ہمارا تب دل پریشان ہوا تو ہم کیا کریں گے؟ حضور خاموش ہو گئے. جب خاموش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیہ مبارکہ نازل کی وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ، جو لوگ دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ پریشان نہ ہو، وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوں گے. تو یہ صحابہ کرام یہ آیہ مبارکہ سن کر بہت خوش ہوئے. اس سے آگے جو ایک معاشرتی ہماری خرابی ہے اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا مَن یشفع شفاعۃ حسنۃ، آیت نمبر 85 سورۃ النساء. فرمایا جو اچھی سفارش کرے گا یکن لہ نصیب منہا، وہ اپنا حصہ پائے گا.
وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کسی کی سفارش برے کام میں کرے گا وہ اپنا اس میں حصہ پائے گا۔ سفارش کرنا اگر اچھے کام میں ہے تو سفارش کرنے والا بھی اتنا ہی اجر لے گا جتنا کام کرنے والا ہو۔ اگر برے کام میں ہم سفارش کسی کی کریں گے تو جتنا گناہ اس کو ہوگا اتنا ہی حصہ ہمارا ہوگا۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں آپ سے کہتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل مذہبی چینل ہے، اس پہ ہم دینی بات کریں گے تو آپ اس کو آگے ریکمینڈ کریں۔ یہ میں آپ سے ایک اچھے کام کی سفارش کر رہا ہوں، آپ اس پہ عمل کرتے ہیں، جتنا ثواب آپ کو ملے گا اتنا مجھے بھی ملے گا۔ آپ میری بات مان کر اس کو آگے ریکمینڈ کرتے ہیں تو جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا آپ کو ملے گا، تو ایک چین بنتی چلی جاتی ہے۔ اگر میں کسی گانے کا ریکمینڈ آپ کو کروں تو آپ سنیں گے، جتنا گناہ آپ کو ہوگا اس میں میرا بھی حصہ ہوگا۔ آپ کسی گانے کو آگے فارورڈ کرتے ہیں، سننے والے کو جتنا گناہ ہوگا اس کا حصہ آپ کو بھی ملے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی بھلائی کے لیے اور ایک دوسرے کا احساس کے لیے آگے بات چلائیں۔ اس سے آگے اللہ رب العزت کی ذات ارشاد فرماتے ہیں حضور کے علم پہ، یہ میں بطور خاص تمام نوجوانوں کو اسپیشلی طور پر بتانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ آیا نمبر ہے 113 سورۃ النساء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ میں تھوڑا سا اس کا پچھلا حصہ بھی پڑھ دوں، وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اللہ نے نازل کیا تم پر کتاب اور حکمت اتاری، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب اگر کوئی بندہ حضور کے علم پہ بات کرے تو حضور کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اگر کوئی بندہ حضور کے علم پہ بات کرتا ہے کہ حضور کو نعوذ باللہ یہ نہیں پتا تھا، تو اصل میں وہ اللہ کی ذات پہ بات کر رہا ہے۔ جیسے شاگرد کی کمی استاد کی کمی ہوتی ہے، تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ خدا کے لیے دنیا میں اور بہت سارے موضوعات بحث کے لیے حضور کی ذات پہ بحث نہ کریں، حضور کی ذات پہ مناظرے نہ کریں۔ جو عقیدہ آپ کا ہے وہ آپ کو مبارک ہے، قیامت کے دن اس کا فیصلہ ہوگا، لیکن حضور کی ذات کو موضوع بحث خدا کے لیے نہ بنائیں۔ اس سے آگے آیا نمبر 117، 118 اور 119 اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لعنہ اللہ، جس پر اللہ کی نے لعنت کی، یہ شیطان کی بات ہو رہی ہے۔ وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، تو اس نے قسم اٹھا کر کہا میں ضرور تیرے بندوں میں سے اپنا مقرر کردہ حصہ لوں گا، تیرے بندوں کو بٹکاؤں گا، تیرے بندوں کو راہ ہدایت سے الگ کروں گا، اپنا حصہ لوں گا۔ اب کس انداز میں توجہ کیجئے گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ، قسم ہے میں انہیں ضرور بہکا دوں گا، انہیں میں جھوٹی تسلیاں دلاؤں گا، یہ کرو گے تو یہ ہو جائے گا، جوا ہو گیا، اس طرح کی جھوٹی تسلیاں ان کو دوں گا میں۔ بڑی عمر پڑی ہوئی ہے، جیسے ہمارا نوجوان کہتا ہے نا کہ قاری صاحب رکھ لیں گے داڑھی، بڑی عمر پہ ہے یار، عمرہ کر رہا ہوں پھر میں نیک ہو جاؤں گا، پھر نمازیں شروع کر دوں گا، بھائی چہرے پہ داڑھی سجا لو یار، مجھے بڑی عمر پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آرزو دلانا یہ شیطان کا کام ہے۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، اور انہیں میں حکم دوں گا کہ وہ جانوروں کے کان چیریں، ان کو زخم دیں۔ فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی تخلیق میں وہ تبدیلی کریں گے۔ یہ بہت اہم حصہ ہے جو آپ کے سامنے میں نے ذکر کیا ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث پاک کتاب اللباس سے میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ اس پر لعنت کرے، یہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، ان عورتوں پر جو چہروں پر اپنے نشان بنواتی ہیں، چہروں کے بال نوچتی ہیں یا دوسروں سے نچواتی ہیں، وہ خود وہ یہ کام کریں یا کسی سے کروائیں، اللہ ان پہ لعنت کرے۔ آئی برو اسی میں آتے ہیں،
بغیر وجہ کے چہرے کے بال اتارنا، یہ ساری چیزیں زیب و زینت میں آتی ہیں جن کی ضرورت نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے بھی ان کے لیے سخت الفاظ استعمال کیے۔ تو یہ سارا سلسلہ شیطان کی طرف سے ہے۔ اس لیے اپنے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں صرف وہ کام لینے چاہیے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی نے حکم دیے ہیں۔ ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں آتا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ حضور کی بات پہ بحث نہ کریں، سفارش کرنی تو اچھے کام میں سفارش کریں۔ جس سے آج دنیا میں ہم محبت کرتے ہیں قیامت کے دن بھی اسی کے ساتھ ہوں گے۔ یہ میں ریوائز کر رہا ہوں سارا، امید ہے آپ کو سارا سبق دوبارہ یاد ہو جائے گا۔ اور جو خاندانی معاملات اللہ تعالیٰ میں اچھے انداز میں وہ لے کے چلنے کی توفیق دے۔ اور اگر ہم گناہ کبیرہ کو چھوڑیں گے تو رب تعالیٰ ہمارے صغیرہ معاف کر دے گا۔ اسی میسیج کے ساتھ آج کا درس ختم کرتے ہیں کہ اگر آپ کو یہ باتیں اچھی لگی ہیں تو اس درس کو آگے پھیلائیں، ریکمینڈ کریں، کمنٹس کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، آپ کا ناصر ہو۔ والسلام۔